السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا دن اس کو نسبت ہے مولائے کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ السلام سے۔ آج کا دن یہ مولا علی مشکل کشا کی ولادت باسعادت کا دن ہے، اور ہم نے جانا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربی، لیکن میرے قرابت داروں، میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اسی طرح قرآن مجید میں دوسری طرف ارشاد ہوا: انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک منذر ہے، یعنی ڈرانے والے، لوگوں کو بچانے والے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے والے ہیں، لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر ایک قوم کے لیے ایک رہنما ہوتا ہے، ایک ہدایت دینے والا ہادی ہوتا ہے، راستہ دکھانے والا مرشد ہوتا ہے، ان کا ایک سردار امام ہوتا ہے جو انہیں صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا المنذر، کیونکہ اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کو بچانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو حضور نے فرمایا انا المنذر۔ اس کے بعد راوی فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا حضور کے بازو بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک نے آپ کے شانے پر، آپ کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، اپنا دست کرم رکھا اور فرمایا: هو الہادی، اور یہ وہ ہادی ہے، یہتدون بعدی المہتدون، کہ میرے بعد ان سے لوگ ہدایت پائیں گے۔ کہ جہاں پر اللہ نے اعلان کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت راستہ، ایک ہادی ہے، ایک راستہ دکھانے والے ہیں، تو حضور پاک فرماتے ہیں کہ وہ ہادی کوئی اور نہیں، میرے قوم کے ہادی، میرے امت کے ہادی علی ہے۔ برادران عزیز، یوں تو مولائے کائنات کی ذات بہت بہت زیادہ ابخری اور وسیع تر ذات ہے۔ یہ کسی بھی پہلو میں، کسی بھی میدان میں، کسی بھی مجال میں، کسی بھی انداز میں آپ مولائے کائنات کو دیکھیں، آپ کی سیرت پاک کو دیکھیں، آپ کے حیات بابرکت کو دیکھیں، تو آپ کو سیدھی راہ ملنی ہی ہے، رہنمائی ملنی ہی ہے۔ عبادت میں دیکھیں کہ سلیقہ عبادت کس نے سکھایا، کیسے عبادت کرے، مولائے کائنات کو دیکھیے، عبادت کا سلیقہ سیکھیں گے۔ حضور پاک کی محبت کو دیکھیں کہ حضور پاک سے کیسے محبت کریں، مولائے کائنات کو دیکھیے، حضور پاک کی محبت کا سلیقہ سیکھیں گے۔ آپ کو دیکھنا ہے کہ جنگ میں کیسے آگے رہیں، شجاعت کا معاملہ کیا ہو، ایثار و قربانی کا معاملہ کیا ہو، مولائے کائنات کی ذات کو دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ شجاعت کی مثال کیا ہوتی ہے، شجاعت کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح زہد میں دیکھیے، تقوی میں دیکھیے، پرہیزگاری میں دیکھیے،
عطا و سخاوت میں دیکھیے، کسی انداز میں بھی مولا کائنات کو دیکھیے، آپ کو رہنمائی ملے گی۔ اسی لیے حضور پاک نے کہا اگر تم میرے بعد کسی کو دیکھنا چاہتے ہو، کسی کو اپنا آئیڈل بنانا چاہتے ہو، کسی سے ہدایت لینا چاہتے ہو تو سنو یہ علی ہے کہ جس کے میرے بعد ان سے تم کو ہدایت ملے گی۔ یوں تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مولا کائنات کے فضائل بے شمار ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہے کہ صحیح اسناد کے ساتھ حسن احادیث سب سے زیادہ کسی کے ملتے ہیں تو حضرت مولا علی مشکل کشا کے ملتے ہیں، کہ جتنی فضیلتیں آپ کی ہیں، جتنے فضائل آپ کے ہیں، کسی اور کے اتنے فضائل نہیں ملتے۔ امام احمد بن حنبل فرما رہے ہیں جن کو 10 لاکھ سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، جن کی کتاب آج تک کی سب سے بڑی حدیث کی کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، آپ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ فضائل میں نے کسی کے نہیں پائے۔ اب ان تمام فضائل میں آج جو ہم نے جہد کو اختیار کیا، کیونکہ تمام پر بات کو اس کے لیے وقت کا نہ اجازت ہے نہ آدمی کی اتنی طاقت ہے کہ ہر پہلو پر بات کی جائے، اتنا لمبا سفر ہم طے نہیں کر سکتے ایک ہی وقت میں۔ تو آج جس جہد پر ہم روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ مولا کائنات کی علمی شان ہے کہ آپ کا علمی مقام کیا تھا، کیونکہ ہدایت کا سب سے بنیادی سامان ہدایت کا کیا ہے؟ وہ علم ہے۔ علم سے لوگوں کا ہدایت ملتی ہے، اور علم کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ ہمارے لیے علم کا سب سے بڑا ذریعہ ہے قرآن۔ اس میں کسی کو شک نہیں، کیونکہ وہ ہدایت کے لیے آیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ اگر مولا علی مشکل کشا کا تعلق دیکھتے ہیں، اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں القرآن مع علی وعلی مع القرآن۔ یہ فضیلت کسی اور کو حاصل نہیں کہ حضور پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ سنو، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ، لن یتفرق حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن علی سے جدا نہیں ہوں گے، علی قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے۔ حشر کا میدان ہوگا، اس کے بعد حوض کوثر کا معاملہ ہوگا، وہاں پر بھی قرآن اور علی ساتھ ہوں گے۔ یہ مقام مولا کائنات کا ہے۔ اب سوچئے کہ آپ کی زندگی کیسی ہوگی کہ حضور پاک نے مثال دیتے ہوئے سمجھانے کے لیے ہمیں بتایا کہ اگر تم علی کو دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھو، قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو علی کو دیکھو، کہ عین قرآن کے تعلیمات پر چلنے والی ذات علی کی ذات ہے، قرآن کے ہر ایک حکم کو جاننے والی ذات علی کی ذات ہے، قرآن کے ہر ایک پہلو کو ماننے والی ذات علی کی ذات ہے، کہ قرآن جیسے حق ہے علی ویسے ہی حق ہے۔ اس لیے دوسری حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کے طرف حضور نے دعا کا سوال دراز کیا اور فرمایا یا اللہ اے پروردگار، حق کو ویسے پلٹا دے جدھر علی پلٹ جائے، حق کو وہاں پلٹا جدھر علی پلٹ جائے۔ برادران عزیز، تو اب اس کو اگر تھوڑا سا کھولیں کہ صحابہ اکرام اس کو کیسے سمجھاتے ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن جو اتارا گیا، قرآن 7 حروف پر اتارا گیا۔ آپ فرماتے ہیں قرآن 7 حروف پر اتارا گیا ہے، اور آپ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ حَرْفٍ ظَاہِرٌ وَبَاطِنٌ، کہ قرآن کے ہر ایک حرف کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ قرآن کے ہر حرف کا ایک ظاہری اور ایک باطنی معنی ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا وہ ذات ہے جس کو قرآن کے ہر لفظ کا ظاہری اور باطنی معنی بیک وقت معلوم ہے۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے، کہ جن کا جلیل القدر صحابہ میں
شمار ہوتا ہے، علماء صحابہ میں شمار ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کے اندر جو علماء کے خصوصیت تھی ان میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سر فہرست ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے ہر ایک معنی کو جاننا ہے تو علی سے جانو۔ برادران عزیز، اسی لیے یہ بتایا گیا ہے، مولا کائنات نے خود ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو پوچھنا ہے قرآن کے بارے میں تو مجھ سے پوچھو۔ قرآن کی کون سی آیت مکے میں اتری؟ مجھ سے پوچھو۔ قرآن کی کون سی آیت مدینے میں اتری؟ مجھ سے پوچھو۔ قرآن کی کون سی آیت ظاہری یعنی صبح میں اتری؟ مجھ سے پوچھو۔ کون سی آیت شام میں اتری؟ مجھ سے پوچھو۔ کون سی آیت سفر میں اتری؟ مجھ سے پوچھو۔ کون سی آیت حضر میں اتری؟ مجھ سے پوچھو۔ مولا علی اعلان کرتے ہیں کہ قرآن کی کس آیت کے شان نزول کے بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ قرآن کی کس آیت کے مطلب کو جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ اور کیوں نہ ہو کہ جن کی پرورش حضور پاک کے گھر ہوئی ہے، جن کی صبح شام حضور پاک کے ساتھ ہوئی ہے، جنہوں نے اپنی ساری زندگی سرور کائنات کی صحبت خاص میں گزاری ہے، اگر وہ قرآن کو نہیں جانیں گے تو کون قرآن کو جانیں گے؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا القرآن مع علی وعلی مع القرآن، کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے۔ برادران عزیز، دوسری حدیث پاک جو بڑی مشہور ہے، مولا کائنات کے علمی شان کو حضور پاک نے ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ ومن یرد العلم فلیأتی بالباب، کہ اب جس کسی کو اس شہر میں آنا ہے، ومن یرد المدینۃ فلیأتی بالباب، کہ جو کوئی اب اس شہر میں آنا چاہتا ہے، اس علم کے شہر کی خیرات چاہتا ہے، اس علم کے شہر سے اپنے آپ کو بہرہور کرنا چاہتا ہے، ہدایت کا سامان بنانا چاہتا ہے اور حضور پاک کے علم کو حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں فلیأتی بالباب، اسی دروازے سے آنا ہوگا۔ مولا علی مشکل کشا کی نسبت کے بغیر کسی کو صحیح علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ مولا کی نسبت کو، مولا کی محبت کو، مولا علی کی تعلق کو چھوڑ کر علم کو حاصل کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اسے میرا فیض حاصل نہیں ہوگا، وہ علم گمراہی والا علم ہوگا، ہدایت والا علم نہیں ہوگا۔ جب تک کہ مولا علی مشکل کشا کی محبت نہ ہو اس کے دل میں وہ علم ہدایت کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سنن ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ اور یہ بات جان لیجئے کہ علم اور حکمت یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ کسی کے پاس علم ہو اور اس علم کی حکمت نہ ہو، اس پر عمل کرنے کا سلیقہ طریقہ نہ ہو، صحیح غلط کی پہچان نہ ہو، تو وہ علم نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ کہ علم بھی ہونا اور اس علم کو استعمال کرنے کی حکمت بھی ہونا، تو یہ دونوں در مولا علی کے ہیں کہ یہیں سے علم بھی ملتا ہے، یہیں سے حکمت بھی ملتی ہے۔ اس کے بعد اگر ہم آگے دیکھیں کہ علمی مقام کیا ہے، آپ کا علمی انداز کیسا رہا، تو صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ سلونی ما شئتم۔ کیا فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے فرمایا تھا سلونی ما شئتم، کہ مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، جس بارے میں پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو۔ اس کے بعد ہم صحابہ اکرام میں کسی نے یہ اعلان نہیں کیا سوائے مولا علی کے، کہ مولا علی منبر پر تشریف لائے اور ہم سے فرمایا سلونی عما شئتم، کہ جان لو مجھ سے جو جاننا چاہتے ہو، پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو، جس بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، کہ میں وارث علم نبی ہوں، میں باب مدونۃ العلم ہوں، میں اس علم کے شہر کا دروازہ ہوں، کہ جس علم کو تم چاہنا چاہتے ہو، جس علم کو پوچھنا چاہتے ہو، جس بارے میں جاننا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، میں تم کو بتاؤں گا۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ فضیلت اور کسی کو حاصل نہیں کہ آپ صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ فرما ہو کر فرمائے کہ سلونی عما شئتم۔ برادران عزیز، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ آپ کی علمی شان کی کچھ جھلکیاں، ویسے تو سینکڑوں واقعات ہیں، لیکن کچھ واقعات اگر جاننا ہے کہ کیسے آپ
کہ علمی شان تھی. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, صحابہ اکرام تشریف فرما ہے. تبھی ایک اعرابی صحابی آئے دوسرے اعرابی صحابی کو لے کر. دونوں کے درمیان میں اختلاف ہو گیا. اختلاف ہوا کس بات پر؟ کہ ایک گائے نے ایک گدھے کو مار دیا. ایک صحابی کا گدھا تھا اور ایک صحابی کی گائے تھی. گائے نے گدھے کو مار دیا, نقصان ہو گیا. اب اس کا فیصلہ لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہونے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسئلے کو سنا اور فرمایا کہ جاؤ علی تمہارا فیصلہ کر دیں گے. فیصلے کے لیے کہاں بھیجے؟ مولا علی مشکل کشا کے پاس بھیجے. مولا علی مشکل کشا نے جب حضور پاک کا حکم سنا, اس کے بعد آپ نے تمام مسئلے کو سنا, سارے دونوں پہلوؤں کو سنا. تو پہلا پہلو یہ تھا, آپ نے سوال کیا کہ گدھا جو تھا وہ کھلا تھا کہ باندھا ہوا تھا؟ تو گدھے کے جو اونر تھے, جو مالک تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا گدھا باندھا ہوا تھا. اب وہ جو گائے کے مالک تھے ان سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کی گائے کہاں تھی, کیسی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری گائے میرے سے کھلی ہوئی تھی اور میں سامنے تھا, اور ان کے سامنے ہی ان کی گائے نے گدھے کو مار دیا. جب یہ بات کلیئر ہوئی, ایک صاحب نے سارا ماجرا رکھا, دوسرے نے اس کی تصدیق کی کہ بات بالکل صحیح ہے کہ گدھا بنا ہوا تھا, گائے کھلی ہوئی تھی اور میں سامنے موجود تھا اور میرے سامنے ہی یہ کام ہوا. تو مولا علی مشکل کشا نے کہا کہ اب آپ کو, یعنی جس کی گائے ہے, ان کو گدھے کا ہرجانہ اور اس کا نقصان بھرنا پڑے گا. جب یہ فیصلہ حضور پاک کے سامنے پیش ہوا کہ علی نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو حضور پاک نے کہا کہ علی نے سچ فرمایا. اس کے بعد اب اگر آگے چلیں کہ آپ کے علمی شان کے کچھ انداز دیکھیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں, یا پھر اس سے پہلے ایک یہودی آپ کے پاس آیا. ہم جانتے ہیں کہ یہودیوں کا مزاج بڑا شریر ہوتا ہے. یہودی مزاجاً شریر ہوتے ہیں, اور اسلام سے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اسلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ کہیں نہ کہیں غلط ہے, نعوذ باللہ. اب ایک یہودی اسی غرض سے کہ ایسا سوال کروں گا کہ جس کا سوال کا جواب کوئی مسلمان یا کوئی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکے, اس غرض سے وہ مولا علی مشکل کشا کے پاس آیا. آ کر کہنے لگا, علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو چاہے مجھ سے پوچھو, میں اس کا جواب قرآن سے دوں گا. آپ نے کہا ہاں, قرآن میں ہر ایک مسئلے کا حل ہے. اللہ نے اعلان فرمایا ہے کہ ہم نے رتبوں و یابسن, ہر ایک سوکھی چیز کا بیان قرآن میں کر دیا ہے. اب سمجھنے والا اس کو سمجھتا ہے. جب یہ اعلان آپ نے کیا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے, تو یہودی پوچھتا ہے اچھا میرا سوال ہے. سوال کیسا ہے دیکھیے. سوال کرتا ہے کہ اے علی, آپ کی داڑھی اتنی گھنی داڑھی آپ کی ہے, اور اس یہودی کی داڑھی بالکل خشخشی تھی. اس نے کہا کہ آپ کی داڑھی اتنی گھنی ہے اور میری داڑھی اتنی کم ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے قرآن سے بتائیے, مجھے قرآن سے اس کی وجہ بتائیے کہ آپ کی داڑھی گھنی ہے اور میری داڑھی کم ہے. بات کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ یہ سوال تو شرارت کا تھا. ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی علمی سوال تو نہیں ہے, کوئی سمجھداری والی بات تو نہیں ہے, یہ سوال برائے سوال اور اعتراض ہے. لیکن مولا کائنات نے کہا ہاں, اس کا جواب بھی میں تجھے قرآن سے دوں گا. قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے, پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو زمین اچھی ہوتی ہے, جو زمین کے اندر اچھی صلاحیت ہوتی ہے, جو زمین اپجاؤ ہوتی ہے, جب اس پر اللہ کی رحمت برستی ہے تو وہاں پر خوب پھل پھول اگتے ہیں,
خوب پیڑ اگتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور جو زمین بنجر ہوتی ہے، جو زمین پتھریلی ہوتی ہے، جو زمین بری ہوتی ہے کہ وہاں پر لاکھ رحمت برسے، وہاں پر خوب پھل خوب جھاڑ نہیں اگتے، تو تیری زمین بنجر ہے اس لیے تیری داڑھی چھوٹی ہے، میری زمین اچھی ہے اس لیے میری داڑھی بڑی ہے۔ یہ فکر ہے کہ جواب و فہم کی جو صلاحیت مولا علی میں تھی کہ سوال کچھ نہ تھا لیکن قرآن سے ایسا جواب دیا کہ قرآن کی شان بھی معلوم ہوئی اور مولا کائنات کی شان بھی معلوم ہوئی۔ یہودی ساکت ہوا، صحابہ کرام کے چہرے کھل اٹھے کہ کیا جواب دیا علی آپ نے۔ ہم بھی سوچ رہے تھے کہ اتنا شریر سوال ہے آپ کیا جواب دیں گے، لیکن ایسا پیارا جواب دیا کہ قرآن کی عظمت، دین کی عظمت بھی معلوم ہو گئی اور آپ کی فضیلت بھی معلوم ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ آپ کے پاس درپیش ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ کا دور خلافت ہے اور آپ کے دور خلافت میں ایک مسئلہ آپ کے پاس، آپ کی بارگاہ میں پیش ہو گیا کہ ایک مجنونہ عورت تھی، پاگل، جس کا توازن، ذہنی توازن کھو چکی تھی، وہ حاملہ ہوئی اور 6 مہینے میں اسے بچہ تولد ہو گیا، جبکہ مزاج، فطرت، خلقت اور ہماری جو عادت ہے وہ یہ ہے کہ 6 مہینے میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوتا۔ جب 6 مہینے میں بچہ پیدا ہو گیا تو لوگوں نے اس پر زنا کی تہمت لگائی کہ شادی تو پہلے 6 مہینے کے بعد، شادی کے 6 مہینے بعد فوری بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب نعوذ باللہ تم نے پہلے کسی سے زنا کیا ہوگا، اس کا بچہ ہے جو بعد میں ظاہر ہوا ہے، تو شادی سے پہلے تم نے زنا کر لیا، یہ تہمت لگائی گئی۔ اور حضرت عمر فاروق کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا، فاروق اعظم نے بھی غور کیا یہ کیا بات ہے، یقیناً 6 مہینے میں بچہ پیدا ہونا یہ عادت تو نہیں ہے، یہ اس طریقے سے ہم نے دیکھا تو نہیں ہے، اور یقیناً اس بات کا اشارہ مل رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس نے گناہ کیا ہوگا۔ قریب تھا کہ حد جاری ہو جاتی، حد جاری ہو جاتی، یہ قریب تھا۔ تبھی مولا علی مشکل کشا کو اس بات کا علم ہوا کہ ایسا کوئی مسئلہ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا ہے، تو آپ نے فوراً بول بھیجا کہ فاروق اعظم کو کہو، خلیفۃ المسلمین کو کہو کہ ابھی فیصلہ نہ کیجئے، میرا انتظار کیجئے، ایک مرتبہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد فیصلہ کیجئے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت عمر فاروق سے ملاقات کیے، ملاقات کہہ کر کہے کہ اے عمر، اس پر زنا کی حد جاری نہیں ہوتی۔ کس سے فرما رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق سے فرما رہے ہیں کہ جن کا عدل انصاف مشہور تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ علی، بات ایسے ہی سننے والا نہیں ہو، جب تم نے بات کہی ہے تو دلیل سے کہو، اس کی دلیل بھی چاہیے، بے دلیل تو ماننے والا نہیں ہوں۔ مولا علی نے کہا کہ اے عمر، یقیناً اگر میں کہہ رہا ہوں تو دلیل سے ہی کہوں گا۔ دلیل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بچے کی رضاعت یعنی حمل اور فصال، یعنی بچے کی حمل کی مدت اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت جو ہے، وہ پورا جو وقت ہے کتنا ہے؟ 30 مہینے کا ہے۔ 30 شہرہ قرآن نے کہا کہ 30 مہینہ یہ وقت ہے حمل اور فصال، یعنی بچے کا حمل ٹھہرنا اور اس کا دودھ چھڑانا قرآن کہتا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کہ ہاں قرآن کہتا ہے، اور دوسری طرف قرآن کہتا ہے کہ فصال کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے، یعنی 24 مہینے۔ صرف دودھ چھڑانے کی مدت کتنی ہے؟ 24 مہینے۔ مولا علی پوچھتے ہیں اے عمر بتائیے کہ 30 میں سے اگر آپ 24 نکال دیں جو دودھ چھڑانے کی مدت ہے تو بتائیے کتنے بچے؟
حضرت عمر نے کہا کہ 6 مہینے بچے تو کتنے مہینے میں پیدا ہوا؟ 6 مہینے میں پیدا ہوا۔ تو قرآن یہ بات بتا رہا ہے، مولا علی کہتے ہیں کہ قرآن یہ بات بتا رہا ہے کہ 6 مہینے میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس پر حد جاری نہیں ہوگی۔ دوسری چیز آپ عرض کرتے ہیں کہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مجنون ہے، جس کا ذہنی توازن برابر نہیں ہے، اور جو مجنون ہوتے ہیں اس کا ذہنی توازن برابر نہیں ہوتا، اس پر بھی حد جاری نہیں ہوتی۔ یہ بھی اسلام کا فیصلہ ہے۔ اور قربان جائیں حضرت عمر فاروق پر، آپ فرماتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا محبت ہے، کیسا اعلان ہے کہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھ سے غلطی ہونے کا اندیشہ تھا لیکن علی کا مشورے نے مجھے غلطی سے بچا لیا، میں ہر اس مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس میں علی کا مشورہ نہ ہو، کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ کیا بات ہے، کیسی فطرت! اسی لیے تو حضور نے کہا کہ علی اور قرآن ایک ہے، کہ جو لوگ عام لوگ نہیں سمجھ سکتے وہ علی سمجھتے ہیں قرآن کے بارے میں۔ ایسے ہی ایک مسئلہ ایک اور مولا کائنات کے سامنے درپیش ہوا کہ 2 لوگ، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ 2 لوگ روٹی کھانے کے لیے بیٹھے تھے، 2 صحابہ اکرام ہیں، بیٹھے ہیں روٹی کھانے کے لیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں ہیں، ایک کے پاس 3 روٹیاں ہیں، دونوں مل کر کھانے لگے۔ تبھی تیسرے ایک شخص ان کے پاس حاضر ہو گئے، وہ بھی بھوکے تھے، اور عرب کا یہ طریقہ تھا کہ وہ بڑے مہمان نواز ہوتے تھے، کہ انہوں نے دعوت دی، آئیے ہمارے ساتھ کھائیے۔ انہوں نے روٹیوں کو برابر برابر تقسیم کر دیا، کہ ہر روٹی کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا، سب نے برابر برابر روٹیاں کھا لی۔ اس کے بعد اب وہ جو مہمان تھے ان کو بھی دل کو بڑی خوشی ہوئی، جاتے ہوئے انہوں نے 8 درہم دیے، 8 درہم دیا، کہا کہ آپ لوگ تقسیم کر لیجیے۔ بات ہو گئی، وہ تو چلے گئے، اب یہ 8 درہم لے کر یہ دونوں روٹیوں والوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب ایک جو 5 روٹی والے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی میرے 5 روٹیاں، میری 5 روٹیاں تو میں 5 درہم لوں گا، آپ کی 3 روٹیاں ہیں، آپ 3 درہم لے لو۔ انہوں نے کہا ایسے کیوں بھائی، انہوں میرے پاس سے بھی کھائے، آپ کے پاس سے بھی کھائے، تو 4 آپ لے لیجیے، 4 مجھے دے دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا، میرے زیادہ روٹیاں تھے تو میرے زیادہ۔ اب اس پر اختلاف ہوا، اختلاف بڑھا، اور یہ مسئلہ پیش ہوا مولا کائنات کے پاس۔ مولا علی مشکل کشا نے مسئلے کو سنا اور کہا کہ 3 روٹی والوں کو کہا 3 درہم لے لو، فائدے میں ہو، 3 درہم لے لو، تمہارا فائدہ ہے۔ انہوں نے کہا ایسے کیسے فائدہ ہے، میں بھی کھلایا وہ بھی کھلایا، وہ 8 دے کے گیا، دونوں برابر برابر بانٹے تو اچھا ہوگا نا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، 3 درہم نہیں چاہیے تو 4 چاہیے، یا میرا جو حق ہوتا وہ دے دو۔ مولا علی نے کہا کہ تمہارا حق 1 درہم ہوتا۔ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ میرا حق تو میں 4 سمجھ رہا تھا، مولا علی 1 کہہ رہے ہیں، یہ تو سمجھ کے باہر ہے بات، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، 1 درہم حق ہو جائے، 7 ان کے 1 میرا، یہ تو بالکل سمجھنے والی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا ہے تو پھر سمجھائیے کہ یہ تجزیہ، یہ فیصلہ آپ نے کیسے کیا۔ تو مولا علی مشکل کشا آپ سمجھاتے ہیں، ذرا غور سے سمجھیے۔ آپ نے کہا کہ ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے، تو 8 روٹیوں کے کتنے حصے ہوئے؟ 24 حصے ہوئے۔ 8 روٹیوں کے 24 حصے ہوئے، ہر ایک نے برابر برابر 8 حصے کھائے، ٹھیک ہے، 3 میں 8 حصے تقسیم ہو گئے، 8 حصے سب نے کھائے۔ انہوں نے کہا ہاں ہم سب نے 8 حصے کھائے۔ اب یہ مولا علی فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، تم 3 روٹی والے ہو، تمہارے 3 روٹیوں کے 3 حصے کرے تو کتنے حصے ہوئے؟ انہوں نے کہا کہ 9 حصے ہوئے۔ اس میں سے تم نے کتنے کھائے؟ انہوں نے کہا کہ 8 حصے کھائے۔
مہمان نے کتنے کھائے؟ ایک حصہ کھایا. اور اس کے 5 روٹیاں، اس کے 3 حصے ہوئے تو کتنے حصے ہوئے؟ 15 حصے. اس نے 8 حصے کھائے، اس کے 7 حصے مہمان نے کھائے، تو ہر ایک حصے کا حساب 1 درہم کا ہوا. اس نے 8 درہم تحفے میں دیے، ہر حصے کا 1 درہم، تو اب تقسیم ہوئی تو 7 اس کے ہوئے، 1 تیرا ہوا. یہ بھی خوش ہوا، کہنے لگا کہ مجھے سیکھنے کو ملا ہے. اب یہ بھی وزن میں آ کر یہ صحابی بھی کہنے لگے مجھے 3 نہیں، مجھے 1 ہی چاہیے. جو علی نے فیصلہ کیا ہے وہ 1 درہم ہی میرا حق میں 1 ہی لوں گا. یہ فکر ہے. یعنی اتنا سمجھانے کے بعد ان کو سمجھ میں آیا، مولا علی نے مسئلہ سنتے ہی سمجھ لیا کہ یہ ان کا حق ہونے والا ہے. اسی طرح ایک اور مسئلہ مولا علی کی جب پاس آیا، ایسے آپ سینکڑوں دیکھیں گے علمی جو آپ کے کرشمے ہیں، آپ سینکڑوں دیکھیں گے اور ذہن دنگ رہ جائے کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کی فکر ایسی چلے. ایک شخص کی 2 بیویاں، دونوں کو ایک ہی دن بچہ پیدا ہوا. دونوں بیویوں کو ایک ہی دن بچہ پیدا ہوا. ایک کو لڑکی اور ایک کو لڑکا ہوا. رات کا حصہ ہے، رات میں ایک ہی دن دونوں کو بچہ پیدا ہوا، اور کنفیوژن یہ ہو گیا کہ کس کی لڑکی ہے کس کا لڑکا ہے. لڑکی کس کی، لڑکا کس کا معلوم نہیں. اور ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ لڑکا میرا ہے. اب دونوں بیویاں یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ لڑکا میرا ہے. مسئلہ پیچیدہ ہو گیا. اب لڑکی کو کوئی قبول کرنا نہیں چاہتے، دونوں بھی چاہتے ہیں کہ لڑکا میرا ہے. فیصلہ ہو تو کیا ہو؟ فیصلہ ہوا مولا کائنات کے پاس. مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں مسئلہ پیش ہوا. مولا علی مشکل کشا نے کہا اچھا بات ایسی ہے تو ایک کام کیجئے کہ دونوں اپنا اپنا دودھ نکال کر ایک برتن میں لاؤ. اب دونوں مائیں اپنا دودھ لے کر برتن میں لے کر مولا علی کے پاس پہنچی. مولا علی نے دونوں کا وزن کیا اور جس کا وزن زیادہ تھا ان کو لڑکا دے دیا، اور جس کا وزن کم تھا ان کو لڑکی دے دی. اب وہ فیصلہ ہونے کے بعد کہنے لگے ایسا کیسا؟ آپ دودھ کا وزن کر کر مجھے ان کو لڑکا ان کو لڑکی دے دیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مولا علی نے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ مرد کے لیے عورت کے مقابلے 2 حصے ہیں. مرد کے لیے عورت کے مقابل میں 2 حصے ہیں. تو اللہ نے خلقت میں یہ چیز رکھی ہے کہ مرد کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ اس کی ماں کو دودھ بھی زیادہ دیتا ہے، اس لیے بچہ جس کا تھا اس کا دودھ زیادہ تھا، اس لیے اسے بچہ دیا. تو اس طریقے سے مولا علی کے فیصلے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور، اور آپ نے مسجد نبوی شریف میں اعلان کر دیا تھا. اعلان کیا تھا کہ اگر کوئی یعنی مسجد نبوی شریف میں اگر علی موجود ہو، حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا تھا کہ جب تک مسجد نبوی شریف میں علی موجود ہے کوئی اور فتویٰ نہیں دینا، کوئی اور دینی مسئلہ نہیں بتانا. علی موجود ہے تو یہی مسئلہ بتائیں گے، یہی مفتی اعظم ہے. حضرت عمر فاروق کے دور کے مفتی اعظم کون ہے؟ مولا علی مشکل کشا ہے. اسی طرح اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اغض الناس علی، کہ تمام لوگوں میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے کوئی ہے تو وہ علی ہے. عالم الناس علی، کہ سب سے زیادہ علم رکھنے والے کوئی ہے تو علی ہے. یہ صحابہ کرام کا فیصلہ. صحابہ کرام یہ ہم کو سکھا رہے ہیں کہ ہم نے علی کے علم کو یوں پایا ہے کیونکہ حضور پاک نے ان کو اپنے علم کے شہر کا دروازہ بنایا ہے. برادران عزیز، آج بھی جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں،
فقہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو دینی راہ پر چلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر تم اہل بیت اطہار اور خصوصاً مولا علی مشکل کشا سے اپنا تعلق مضبوط کریں گے تو پھر آپ کے علم کی روشنی ایسی پھیلے گی کہ علم کا نور اتنا بڑھے گا کہ جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مولا علی مشکل کشا کو چھوڑ کر علم سیکھنا چاہتا ہے، مولا علی کی محبت نہیں ہے اور اپنے علم پر ناز ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ آدمی کا علم گمراہی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ مولا علی مشکل کشا کی محبت یہ ایمان ہے۔ ہم جانتے ہیں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا لا يحب عليا الا مؤمن ولا يبغضه الا منافق، کہ علی کو سوائے مومن کے کوئی اور محبت نہیں کرتے اور علی سے سوائے منافق کے کوئی اور بغض نہیں رکھتے۔ اور یاد رکھیں وہ صحابہ اکرام کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ صحابہ اکرام حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کی محبت کہ ہمارے پاس کیا اہمیت تھی۔ صحابہ اکرام سمجھاتے ہیں کہ اگر کسی منافق کو پہچاننا ہوتا، کسی کے ایمان کو جانچنا ہوتا، تو صحابہ اکرام کا طریقہ یہ تھا کہ اپنی محفل میں ذکر علی کرتے تھے، علی کا ذکر کرتے تھے، مولا علی کے فضائل بیان کرتے تھے اور لوگوں کے چہروں کو دیکھتے تھے۔ اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جس کا چہرہ خوشی سے کھل جاتا علی کے فضائل سن کر، علی کے مناقب سن کر، علی کے کمالات سن کر، جس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی، صحابہ اکرام فرما رہے ہیں کہ ہم یہ کہتے تھے کہ یہ ایمان والے ہیں۔ اور جس کا چہرہ علی کے ذکر سے سکڑ جاتا، کھچا جاتا، چہرے کی رونق اڑ جاتی، چہرے پر خوشی کے آثار نہیں رہتے، تو صحابہ اکرام فرماتے تو ہم جان لیتے کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ منافق ہے۔ تو آج بھی فیصلہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں حضور پاک کی محبت ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ہے، مولا علی مشکل کشا کی محبت ہے، اس کے دل میں ایمان ہے۔ یہ صحابہ اکرام کا فیصلہ ہے۔ برادران عزیز، تو آج کے دن ہمیں چاہیے کہ ہم مولا علی مشکل کشا کی بارگاہ میں ایصال ثواب کریں، فاتحہ دلائیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے ضرور پیش کریں اور اپنی غلامی کا ثبوت دیں۔ اور دوسرا ایک اعلان یہ ہے کہ کل بروز ہفتہ 7 بجے سے اردو مسکن میں جشن مولائے کائنات مقرر ہے، وہاں پر بیانات بھی ہوں گے، میں بھی حاضر رہوں گا، اور ساتھ ہی ساتھ شہر کے مشہور و معروف نعت خواں حضرات وہاں پر نعت پاک بھی پڑھیں گے، منقبت بھی پڑھیں گے، مولا علی مشکل کشا کے اشعار بھی سنائیں گے۔ تو آپ تمام سے خواہش ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور تشریف لائیں۔ اردو مسکن خلوت میں کل 7 بجے سے انشاءاللہ جشن مولائے کائنات مولا علی کانفرنس مقرر ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔